الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احدیت میں سمادیت میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب اور آپ کے آل اطہار کے حضور میں درود و سلام کے تحفیف تحفتاً نظرتاً پیش کرنے کے بعد عید مباہلے کے دن کے حوالے سے، مباہلے کا دن چونکہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، لہٰذا عالم اسلام کو اس مبارک دن کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید مباہلہ چونکہ اسلام کی ہسٹوریکل ایونٹس میں سے ایک ایونٹس ہے، ایک فیمس ایونٹس ہے عید مباہلہ۔ مباہلے کے دن کو اجاگر کرنے کی، مباہلے کی اہمیت کو، مباہلے کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مباہلے کے دن کیا واقعہ رونما ہوا، کیا واقعہ درپیش ہوا، ان کو اجاگر کرنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مباہلے کے دن سپیسیفک ایک مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے، مباہلہ سپیسیفک ایک نیشن کے قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے، مباہلہ سپیسیفک ایک قبیلے کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ اسلام کی واقعات میں سے مشہور واقعات میں سے ایک ایونٹ ہے۔ ہمیں مباہلے کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ مباہلے کے دن کیا واقعہ رونما حاضرین، آج ہمارے جوانوں کو ہر مجلس، میں سمجھتا ہوں ہر مجلس، ہر محفل کی کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے۔ ہدف مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور بیداری، ہر مجلس سے ہمارے نوجوان شعور و بیداری ہمارے نوجوان کے اندر میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہر مجلس کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی میسن کی صفت آئے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی ابوذر غفاری کی صفت آئے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی علی اکبر کی صفت آئے، علی اکبر کی نقش قدم پر چلائے، قاسم کے نقش قدم پر چلائے۔ یعنی کہ ہر محفل کے کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بعض محفلیں، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، خالی رونا، خالی عید منانا ثواب ہے اس کے لیے، لیکن مقصد ہونا چاہیے۔ جو مولوی سٹیج پر جاتے ہیں، جو مولوی ممبر پر جاتے ہیں، وہ تیاری کر جائے، اس نے ایک قوم کو، ایک نوجوانوں کو، ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے، معاشرے میں شعور و بیداری پیدا کرنا ہے۔ تو مباہلہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث و مباحثہ کیا عیسائیوں سے، بحث و مباحثہ کرنے کے باوجود انہوں نے حق تسلیم نہیں کیا، تو رسول خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا، ان کو بلاؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ ہوگا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم جو ہے اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں کا۔ شان نزول کیا ہے اس کی؟ شان نزول میرے نوجوانوں اور سے سنو، جب اسلام پھیلا، اسلام کی پھیلنے کی، اسلام شروع ہوا پھیلنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جزیروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں اسلام کے حوالے سے خط بھیجا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی رسول خدا سے پیغام بھیجا خط کے ذریعے
یا تو تم اسلام قبول کر لو، یا تو تم جزیہ دے دو، یا تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عیسائیوں کے پادریوں نے ایک محفل بلایا، مشاورتی کونسل بلایا، یعنی مشاورت کرنے کے لیے۔ تو اکثر طور پر سب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کی، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کی۔ لیکن بعض شخصیتیں ایسے تھے، بعض پادری ایسے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم محمد کو نہیں دیکھیں گے، اسلام کو قریب سے نہیں دیکھیں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے یہاں سے ابو حاتم کے معیت میں عاقب اور السید جائیں گے، مدینے میں جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اسلام کو قریب سے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد پھر اسلام قبول کریں گے۔ تو وہ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے کیا کیا، سفر شروع کیا۔ جو ہی وہ مدینے میں آتے ہیں، مدینے کے لوگوں کا کہنا ہے ما رعینا، ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا مدینے میں وفدن اجملا، اس عیسائیوں کے اس گروہ سے زیادہ ہم نے شان و شوکت والا، جسم کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی شان و شوکت والا لوگوں کو، گروہوں کو ہم نے مدینے میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی کہ عیسائیوں کے پادری ایسے شان و شوکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، ریشمی کپڑا پہن کے آیا تھا۔ اچھا زیورات مطلب جو لڑکے پہنتے وہ لوگ سونا چاندی پہن کے آیا تھا شان و شوکت کے ساتھ۔ جو ہی وہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، عیسائیوں کے کہتے ہیں کہ 70 عیسائیوں کے آدمی تھا اس گروہ میں، بعض کہتے ہیں 14 تھا۔ جو ہی وہ مدینہ منورہ کی مسجد مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، عیسائی جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک گھنٹی بجاتے ہیں، گھنٹی بجانے کے بعد وہ اپنی عبادات شروع کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر آئے ہیں غیر مسلم عیسائی، مسجد منورہ کے اندر ہے، کلمہ گو نہیں ہے غیر عیسائی، محمد کی رسالت میں کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن مسجد منورہ کے اندر آ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کنڈی بجاتے ہیں۔ بجانے کے بعد وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جانے کے بعد عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو صحابوں نے لوگوں کو غصہ آیا، صحابوں کو غصہ آیا، ان کو روکنے کی کوشش کی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہاں دیکھو مباہلے کے دن کیا واقع رونما، یہ واقع رونما ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد نے منع فرمایا، رکھو ان کو اپنے حال پہ چھوڑو۔ اب آپ جو ہے خود سوچے، آپ خود سوچے کہ ہماری حالت دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی دیکھو، محمد کی پالیسی دیکھو۔ عیسائی کو بھی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی جگہ دی پیغمبر نے، عیسائیوں کو گھنٹی بجانے دیا مسجد نبوی کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، مسجد نبوی کے اندر، لیکن آج اسلام کے اندر دیکھو، مسلمانوں کے اندر دیکھو، مجھے افسوس ہوتا ہے اسلام پر، مجھے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر۔ یہ شیعوں کا مسجد، یہ دیوبندی کا مسجد، یہ اہل حدیث کا مسجد، یہ سلفی کا مسجد، یہ فلان گوریا کا مسجد، بالخصوص نور بخشوں کے اندر یہ صوفیوں کا مسجد، یہ امامیوں کا مسجد۔ مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے صوفیہ امام نور بخشہ مسجد، صوفیہ نور بخشہ مسجد، اہل حدیث مسجد، اہل تشیع مسجد۔ اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ ہم نے گاؤں میں واقعہ دیکھا ہے، ہمیں نور بخشوں کے اندر، ہمیں نور بخشی برادری کے اندر ہم نے واقعہ دیکھا ہے، ایک دوسرے کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک واقعہ رونما ہوا، ہمارے وہاں نکال دیا اس کو، مارا اس باپ کو۔ ہماری حالت دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی دیکھو، ہماری پالیسی دیکھو۔ ہمارے عقائد میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتے ہیں تو ہم اہل تشیع کو کافر قرار دیتے ہیں، ہمارے عقائد میں فروع میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتے ہیں تو اہل حدیث کو کافر قرار دیتے ہیں، اہل سنت کو کافر قرار دیتے ہیں، دیوبندی کو کافر قرار دیتے ہیں، سلفی کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ہماری حالت دیکھو، محمد مصطفیٰ کی پالیسی دیکھو۔ عیسائیوں کو بھی مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے موقع فراہم کیا۔ آپ دنیائی معاملات میں دیکھیں، کسی ہوٹل کے اوپر کیوں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اہل تشیع کا ہوٹل ہے، یہ اہل سنت کا ہوٹل ہے، یہ نور بخشیوں کا ہوٹل ہے، یہ دیوبندی کا ہوٹل ہے، یہ سلفی کا ہوٹل ہے، یہ بوریا مذہب کا ہوٹل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر دکانوں کے اوپر لکھیں گے تو مارکیٹنگ نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگا، بزنس نہیں ہوگا۔ لیکن مذہب پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مذہب کی مساجد کے بورڈ لگایا جاتا ہے، یہ سلفیوں کا مسجد، یہ نور بخشوں کا مسجد۔ اب سن نہیں تو کیا ہے،
اسلام کے خلاف سازشی عناصر، اسلام کے خلاف مغربی سازش یہی چاہتے ہیں نا، امریکہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑے، ہم آپس میں فائٹ کرے، ہم آپس میں لڑے مرے، ایک دوسرے کو کاٹے اور دفن ہو جائے. یہی تو چاہتے ہیں نا غیر اسلام. اسلام کے غیر مذہب یہی چاہتے ہیں نا اسلام کے خلاف. لیکن یہی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. دن با دن کچھ نہ کچھ کھڑا کر دیتا ہے اسلام کے خلاف. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، سوچو غدیر مباہلے کے دن کیا واقعہ ہوا. مباہلے کے دن عیسائیوں کو بھی مسجد منورہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی بجانے دیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، کیونکہ یہ آزادی عقائد و عمل ہے، یہ حق ہے ہر کسی کا. لیکن افسوس مسلمانوں کے اندر آج تفرقہ ہی تفرقہ ہے، گروہ ہی در گروہ ہے. پتہ نہیں ہم کن واقعات کو پڑھتے ہیں اور عمل ہی نہیں کرتے. تو یہ غدیر قوم بھی ایک ممتاز واقعہ، یہ واقعہ جب وہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبادت کرنے کے لیے دیا، انہیں گھنٹی بجانے دی، انہیں ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. 3 دن کے بعد یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق میں بھی ہے، یہ واقعہ تفسیر کثیر میں بھی ہے، فخر رازی نے بھی، بیضاوی نے بھی، علامہ زمخشری نے بھی اپنے کتابوں میں، اپنے تفسیروں میں اس واقعے کو لایا ہے. علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ ندعو ابنانا سے مراد حسن اور حسین ہے، نیسان سے مراد امام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وانفسنا سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہے. حضرت علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر آپ دیکھو نا یہ جمع کا صیغہ ہے، انفسنا، ابناءنا، نسان، جمع کا صیغہ ہے. ایک کے علاوہ دیگر کو بھی لے جا سکتا تھا لیکن کیوں لے کر ہی نہیں گیا؟ ابناءنا میں 2 لوگوں کو لے کر گیا، ایک حسن کو ایک حسین کو. لیکن نساءنا میں حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر گیا، اب انفسنا میں حضرت علی ابن ابی طالب کو لے کر گیا. تو علامہ زمخشری یہاں پر لکھتے ہیں کیونکہ ابناءنا میں حسن کو لے کر جاتا تو حسین کو بھی لے کر جانا پڑتا، کیونکہ یہ دونوں معصوم ہیں، یہ دونوں رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ دونوں مباہلے کے دن میں لے کے جانے کے قابل ہے، ایبیلٹی ہے ان کے اندر. لیکن نساء میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کے ہمسری کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. اب انفسنا میں بھی علی جیسا کوئی اور نہیں تھا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے توسیع دی ہے، کسی اور کو بھی لے جا سکتا تھا لیکن لے کر نہیں گیا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں آیات مباہلے کے دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے بحث و مباحثہ کیا، عیسائی نہیں مانا تو پیغمبر نے مباہلے کی دعوت دی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کالا چادر پہنا ہوا تھا، اس چادر میں سب سے پہلے حضرت حسن آیا، اس کے بعد حضرت امام حسین آیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا آیا، اس کے بعد حضرت امام علی آیا، جس کو ہم حدیث قصہ بھی کہتے ہیں اسی حدیث کو. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مباہلے میں جو ہے مباہلے کے دن جو ہے جو میدان تھا اس میدان میں لے کر آئے. جو ہی عیسائی پادری محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، پنجدن کو دیکھتے ہیں، تو ان کے پادری کے سردار اسقف کہتے ہیں کہ انی لعرا وجوہا لو سعید اللہ بہا یزیل جبالا من مکانہ العزیز. میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے نورانی وجود کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ وجود یہ نورانی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کریں گے تو یہ پہاڑ اپنے مکان سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ دیکھو اہل بیت کی مقام، اہل بیت کی فضیلت. لہذا اسقف نے اپنے پادریوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم آپ سے جو ہے مباہلہ نہیں کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو جزیہ دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، لہٰذا مباہلہ ختم ہو. اب مباہلے کے حوالے سے سوالیں پیدا ہوتی ہیں کہ پہلا سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود بھی پیغمبر نے دوسروں کو لے کر کیوں نہیں گیا؟ ابنا آنا میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے کر گیا، نیسا آنا میں حضرت فاطمہ الزہرا کو اکیلا لے کر گئی، انفسنا میں حضرت
علی کو لے کر دوسروں کو کیوں لے کر نہیں گیا؟ کیا کوئی اور سچا نہیں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ آسمان اور زمین ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دے گا. ابو ذر سچا تھا، سلمان تھے، کیوں لے کر نہیں گیا؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے سچا ہونا الگ بات ہے، مباہلے کے دن لعنت بیچنے والا جانے والا الگ بات ہے. مباہلے کے دن کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کے دن دو گروہوں میں حق و باطل کا معرکہ جو ہے ختم کرنے کے لیے، کہ ایک کو جو ہے حق ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو جانا چاہے جنہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا. ایک یہ. دوسرا آپ دیکھو ہم پلہ ہونا چاہیے، جس میں بھی ہو، مشاعرے میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے، مقتل میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے، اسی طرح مباہلے میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کی طرف سے علی تھا، حضرت محمد مصطفیٰ نے علی کو لے کر گیا نفس کے طور پر، حسن اور حسین کو لے گیا بیٹے کے طور پر. اچھا حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر گیا. لیکن عیسائیوں کی طرف کون تھا؟ ہم پلہ ہونا چاہیے نا. عیسائیوں کی طرف راہب نہیں تھا، بلکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. ان کے آج ابھی دیکھو سلے پہ، اس طرح کے سلے پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ سب سے افضل ہے، عیسیٰ کے بعد حضرت مریم سب سے افضل ہے، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اختیار ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. انہوں نے مباہلے کے دن ان کے ذریعے وہ مباہلے میں اترا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے فرمایا انہوں نے عیسیٰ کو لے کر آیا ہے، انہوں نے حضرت جبرائیل کو لے کر آیا، انہوں نے حضرت مریم کو لے کر آیا. لہذا اے محمد آپ حضرت مریم کے نسبت حضرت زینب فاطمہ الزہرا کو لے کر جائیں. آپ مریم کے سامنے، مریم کے اپوزٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر جائیں. جبرائیل کے اپوزٹ میں آپ جبرائیل کے استاد علی بن ابی طالب کو لے کر جائیں. آپ حضرت عیسیٰ کے اپوزٹ میں آپ حسن اور حسین کو لے کر جائیں. اسی لیے شاعر اسی آیت مباہلہ کے حوالے سے شاعر اسی میں کے بارے میں فرماتے ہیں علی کے محب ہونا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، اعزاز کی بات ہے. نوجوانوں کہتے ہیں لے خمس زندگی کا علی کے غلام سے، لے خمس زندگی کا علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے. عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوہ کروں گا میں تیرا اپنے امام سے. مباہلے کے دن میرے نوجوانوں اہل بیت کی شان و شوکت مباہلے کے دن پتہ چلتا ہے، اہل بیت کا مقام مباہلے کے دن پتہ چلتا ہے. میں آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، خدا را مباہلے کے دن عیسائیوں کے مسجد منورہ میں عبادت کرنے کے لیے جگہ دی، ان کے گھنٹی بجانے کے لیے جگہ دی. لہٰذا مسلمانوں ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے فائٹنگ کرنا، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی عقائد کے اختلاف کی بنا پر واجب القتل کر دینا، واجب القتل کا فتویٰ دینا چھوڑ دو، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دینا چھوڑو. عالم اسلام کی مخلصانہ یہ گزارش ہے، خدا کے لیے متفق ہونے کی کوشش کرو. اسرائیل کے خلاف، اسرائیل ہمیں دنیا سے جو ہے ہمارے نام، ہمارے وجود، اسلام کے وجود کو مٹانا چاہتے. ہماری یہ سمجھ میں، ہماری یہ فکر میں نہیں آتا. خدا کے لیے اتفاق ہونے کی، اتحاد ہونے کی، مشترکہ جو چیزیں ہیں ان پر آنے کی کوشش کریں. مشترکہ چیزوں پہ آ کر اسلام کے خلاف سازی عناصر کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. تو اسی کے حوالے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرتا ہوں، پاک پروردگار تیرے عزت و جلالت کا واسطہ پروردگار ہم سب کو پروردگار، یہ صوفیوں کا مسجد، یہ امامیوں کا مسجد، یہ اہل تشیع کا مسجد، یہ اہل سنت کا مسجد، یہ دیوبندی کا مسجد، یہ کہنے کے بجائے بیت اللہ لکھنے کی پروردگار، یہ کہنے کے بجائے ہم سب کو پروردگار ایک ہونے کی، ہم سب کو اسرائیل کے خلاف، مغربی سازش عناصر کے خلاف ایک ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد.